اللہ الرحمن الرحیم اذهب الی فرعون انہ طغی، فرعون کے پاس جاؤ کیونکہ اس نے خدا کے خلاف سرکشی کی ہے۔ عظیم الشان انبیاء اور بنیادی طور پر کوئی بھی معاشرہ جو توحید پرست ہو کر رہنا چاہتا ہے، ان کے دشمن بھی ضرور ہوں گے۔ جب انبیاء کرام کا مقصد لوگوں کو دنیا اور آخرت کی سعادت تک پہنچانے کے لیے لائق عمل فراہم کرنا ہے اور انسان کو جہالت و تاریکی سے بچانے کے لیے ضابطہ حیات فراہم کرنا ہے، تو جو فرد یا گروہ انبیاء کے عملی لائے عمل کو خطرے میں ڈالنے کا باعث بنے گا، وہ انبیاء کا دشمن کہلائے گا۔ قرآن کے مطابق انبیاء کرام کے 4 قسم کے دشمن ہیں۔ پہلی قسم ظالم حکمران اور مطلق العنان افراد۔ اس قسم کے دشمن کے مقابلے کے لائے عمل اسی آیت میں بیان کیا گیا کہ اذهب الی فرعون انہ طغی، فرعون کے پاس جاؤ کیونکہ اس نے خدا کے خلاف سرکشی کی ہے۔ فرعون اور بالعموم ہر وہ گروہ اور ہر وہ ملک جس کا مقصد صرف دوسروں پر غلبہ حاصل کرنا ہو اور مختلف طبقوں کے لوگوں کو ڈرانا اور دھمکانا ہو، انبیاء انہیں برداشت نہیں کر سکتے، اس لیے وہ ان سے مقابلے کے لیے میدان میں اترتے ہیں۔ آج کے عالمی معاشرے میں کون سا ملک ظلم و بربریت کی علامت ہے وہ سب جانتے ہیں، اور وہ توحید پرست معاشروں کو تباہ کرنے کے لیے تمام آپشنز کو استعمال بھی کر رہا ہے، کیونکہ اگر ایک ملک بھی حقیقت میں توحید پرست بن کر سامنے آ گیا تو وہ مزید اپنی لوٹ مار جاری نہیں رکھ سکیں گے اور سپر پاور بن کر مختلف ممالک کے وسائل کو نہیں لوٹ سکیں گے۔ دوسرا گروہ مترفین کا ہے۔ مترفین سے مراد وہ لوگ ہیں جو دولت جمع کرتے ہیں، جو طبقاتی تفریق کے ساتھ رہتے ہیں اور جن کی زندگی کا دار و مدار ظالم معاشرے میں معاشی ناانصافی پر ہوتا ہے۔ وہ دوسروں کو غریب بنانے اور اپنی دولت بڑھانے میں لگے ہوتے ہیں۔ یہ لوگ کسی بھی طریقے سے پیسہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، یہاں تک کہ حرام یا ناجائز طریقے سے۔ جو لوگ اپنی زندگی اور بقا کو دولت کے ناجائز حصول اور معاشی ناانصافی میں دیکھتے ہیں، ان کی واضح مثال صہیونی ہے۔ تیسرا گروہ جسے قرآن انبیاء کو دشمن قرار دیتا ہے، وہ علماء یہود اور عیسائیت کا ہے۔ علماء دین جو عقل کا اور دین کا سودا کرتے ہیں۔ آج کی واضح مثالوں میں سے ایک مثال سلفی اور وہابی نظام ہے، جو حقیقی اسلام کے مقابلے پر آیا ہے، جنہوں نے مسلمانوں کو لڑانے اور قتل کرنے کے لیے داعش جیسے گروہ کو تیار کیا۔ اسلام کے خلاف لڑنے کے لیے انگریزوں نے اسلام کے اندر ہی 2 فرقے قائم کیے، سنیوں میں وہابیوں کو اور شیعوں میں بہائیت کو۔ الحمدللہ شیعہ علماء توجہ سے بہائی کا مقابلہ کرتے رہے اور ان کی کوششوں کو ناکام کرتے رہے، البتہ اب بھی وہ سرگرم ہے، لیکن سنیوں میں جو وہابی فرقے کو مستحکم کرنے میں ان کو کامیابی حاصل ہوئی، وہ قابل دید ہے کہ داعش جیسے گروہ کو انہوں نے جنم دیا۔ چوتھا گروہ جس کو قرآن کریم نے انبیاء کا دشمن قرار دیا ہے، وہ ملا کا گروہ ہے، صاحبان منصب، جنہوں نے اپنے زمانے کے انبیاء کو چونکہ اپنی حیثیت کو خطرے میں دیکھا انبیاء کی مخالفت کر دی۔ آج ان کی مثال کسی بھی عہدیدار کی صورت میں نظر آ سکتی ہے۔ سرکاری محکمے میں، میونسپلٹی میں، بینک میں، نجی ادارے وغیرہ میں جو انچارج ہونے کا کام کرتے ہیں، وہ زیادہ دولت و طاقت حاصل کرنے کے لیے اپنے عہدے کو غلط استعمال کرتے ہیں۔ ایسا شخص بھی یقیناً توحید پرست معاشرے کے خلاف ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔